السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کلاس 6 کی علوم اسلامیات، باب نمبر 2 ہے ایمانیات و عبادات۔ باب 2 ایمانیات اور عبادات۔ اس چیپٹر میں سے ہم آج پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد کی طرف آتے ہیں۔ ایمان اور توحید کا مفہوم بتا سکیں، توحید کی اہمیت بیان کر سکیں، عقیدہ توحید کے تقاضے بیان کر سکیں۔ آگے اس کے اہم الفاظ ہیں: ایمان، توحید، وحدانیت، ذات، صفات، بنیادی تقاضے، خوشنودی۔ اب ہم ایمان کا مفہوم پڑھتے ہیں تو ایمان کہتے کیسے ہیں؟ ایمان کا مفہوم کسی چیز کی حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کی گواہی دینا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی ایمان ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، یعنی کہ دلی طور پر تسلیم کر لیں، یعنی کہ دل میں اس کے بارے میں قطعی کوئی شبہ، کوئی شکوہ، کوئی شک ذرا سا بھی اس کے حوالے سے دل کے اندر نہ پایا جائے، اور پھر اس چیز کا اقرار بھی کرنا، یعنی کہ بتانا بھی کہ واقعی میں ابھی اس چیز کو مانتا ہوں، اس چیز کا اقرار کرتا ہوں۔ اور پھر جب یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر تیسری بات آتی ہے، پھر اس کے مطابق کام کر کے بتانا کہ میں واقعی اس چیز کو صرف میں نے دل سے تسلیم نہیں کیا، زبان سے صرف اس کا اقرار نہیں کیا، بلکہ عملاً بھی میں نے یہ کر کے بتلایا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر کیا بنتی ہیں؟ ایمان بنتی ہیں۔ اور میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایمان ہی کی وجہ سے انسان کی بخشش ہوگی۔ انسان کی جو بخشش کا دار و مدار ہے وہ فقط کس چیز کے اوپر ہے؟ ایمان کے اوپر ہے۔ اگر ایمان ہے، ایمان انسان کے دل کے اندر ہے اور ان تینوں چیزوں کو اس نے اپنے رکھا ہوا ہے اپنے اندر، تو لہٰذا ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر ایمان ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ تو ہم عام ڈیفینیشن پڑھی ہے، اس کی عام تعریف پڑھی ہے۔ اب اللہ پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کو ہر لحاظ سے ایک مانا جائے، اللہ کو ہر لحاظ سے ایک مانا جائے، زبان سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ پھر ہم نے دل سے تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اور جب میں نے اپنے دل سے اس بات کو تسلیم کر لیا، پھر میں بول کے بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان دل سے سوچتا ہے، دل کے اندر کسی عقیدے کو جگہ دیتا ہے، کوئی کسی چیز کی بنیاد بناتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد زبان آتی ہے، زبان کی باری آتی ہے، کیونکہ ایمان سب سے پہلے دل میں آتا ہے۔ جب دل میں آتا ہے پھر اس کا وہ منہ سے باہر نکلتا ہے، جب پھر وہ منہ سے باہر نکلتا ہے تو پھر انسان اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور عمل سے اس کے واحد ہونے کی گواہی دی جائے۔ یعنی ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ اب ہم توحید کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ توحید سے مراد اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہر نقص، اس کو نقص نہیں پڑھنا، اس کو نقص پڑھنا ہے، اور عیب سے پاک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اور یہ نظریہ رکھنا اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، عبادت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اندر ہر طرح کی کوالٹی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی شخص تمام خوبیوں سے متصف نہیں ہوتا ہے، تمام خوبیوں کا یکجا کسی ایک کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی خوبصورت ہے تو اس کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، کوئی بولنا بڑا خوبصورت جانتا ہے لیکن اس کا قد چھوٹا ہے، اور کسی کا قد مطلب اگر بڑا بھی ہے تو وہ بول نہیں سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کامل نہیں ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں آتا ہے، کوئی نقص نہیں آتا ہے، اور اس کی ایک اور صفت کیا ہے؟ اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو موت نہیں ہے۔ موت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور حتیٰ کہ یہ تو بڑی بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اپنا تعارف بیان فرمایا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ انسان تھک جاتا ہے جب رات کے 12-1 بج جاتے ہیں، تو چاہے کتنا ہی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، اس کی آنکھوں کا جو شٹر ہوتا ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، جمائیاں اس کو آنے لگ پڑتی ہیں، اور پھر اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں تھکان آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آخر کار وہ بستر کے اوپر لیٹ کر خواب خرگوش کے مزے لینے لگ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ اس کے اندر یہ ایک عیب ہے کہ وہ تھک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ تھکتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تھکے۔ انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یا جانوروں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ تھک جاتے ہیں، ان کی لمٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کی لمٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام حدوں سے، ان تمام جو ہے وہ جو انسانوں کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، ان تمام سے پاک اور صاف ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی کہ پھر جب عبادت بھی کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ عبادت کا جب مرحلہ آتا ہے تو پھر ہم نے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ تو جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا، اس بات کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہمارا بن گیا، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر عبادت بھی اسی کی اکیلے کی جائے۔ بس اس مسئلے پر ساری کی ساری لڑائیاں اور سارے کے سارے جھگڑے اور سارے کے سارے فتنے فساد برپا ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ، بیٹا آپ کی انفارمیشن کے لیے، مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پانی دینے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، زمین سے نباتات اگانے والا ہے، مال اولاد دینے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ مسئلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے توحید الوہیت میں، عبادت کے حوالے سے، پھر وہ عبادت میں آ کے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈگمگا جاتے تھے، عبادت میں آ کے الٹ پٹانگ کر جاتے تھے، وگرنہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، وہ داہری نہیں تھے۔ داہری وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ ایسے نہ تھے، بلکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ کی ذات ہے۔
آگے ہے عقیدۃ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی اس بات کو بھی عقیدۃ توحید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کون کون سی ہے؟ آپ سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سی اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ مالک ہے، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، قہار، متکبر، خالق، یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو من وعن تسلیم کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات اپنے لیے مختص کی ہیں وہ کسی مخلوق کے لیے بجا نہ لانا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے رزاق، رزق دینے والا، رازق، رزق دینے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر ہم کسی اس کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ بنا دیں کہ مخلوق بھی رزق دینے پہ قادر ہے، مخلوق بھی رزق دے سکتی ہے، تو گویا کہ اس نے یہ شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور بھی ہیں جو رزق دینے پہ قادر ہیں۔ یعنی کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رازق ماننا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناسا، جس سے چاہتا ہے ملے جلے دے دیتا ہے، وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اولاد دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھے کہ وہ بھی اولاد دینے پہ قادر ہے، وہ بھی رزق دینے پہ قادر ہے، تو گویا کہ ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر بھی کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتے۔ ہاں توبہ استغفار کر لے، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اللہ تعالیٰ سے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بندے اکڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اوروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کو سدھارتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات کے تقاضوں میں بھی اس کا شریک نہیں۔ ہم مسلمان ہر روز کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے اور قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، آیت الکرسی کے اندر اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو موت سے ہی بالکل پاک ہے، ٹھیک ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اس سے موت کیا، اس کو تو نیند نہیں آتی، وہ تو تھکتا ہی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نہ نیند آتی ہے۔ یعنی کہ وہ اس طرح کے
تمام نقوص اور عیوب سے بالکل پاک ہے اور بالکل صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ طرح تمام کے تمام جو عیب ہے ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے۔ آگے ہے پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو ہوا لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اللہ تعالیٰ وہ جس کی کوئی معبود نہیں، ان کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے نام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، اور اس کے انتہائی خوبصورت نام ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہی ہے، اور باقی یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحمان، رحیم، مالک، قدوس، یہ سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ آگے ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام کے کچھ بنیادی عقائد ہیں، کچھ بنیادی نظریات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان بنیادی عقائد میں سے جو سب سے پہلا ہے، جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے جو گواہی دینی ہوتی ہے وہ ہے شہادتین، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی، یعنی جو عبادت ہے جس کو ہم عبادت گردانتے ہیں وہ تمام کی تمام عبادات یہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد پھر رسالت کا اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام دے کر بنی نوع انسان کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یہی عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں عقیدہ توحید کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے سب نے توحید کی تعلیم دی اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی کتنی بڑی جماعت انبیاء کی اس دنیا کے اندر آئی ہے۔ ان تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو سب سے پہلے جس سبق کو سمجھایا اور درس دیا وہ درس کون سا تھا؟ وہ توحید کا درس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری برادری کے لوگوں خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور دعوت دیتے ہوئے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم، اے میرے علاقے والوں، قبیلے والوں، جو بھی ان کے سامنے تھے، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے جو عبادت ہے اس کے جو لائق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کے لائق ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ تو کیونکہ سب سے پہلے جو شرک ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر آیا تھا،
یعنی کہ ان لوگوں کے اندر مبعوث کیے گئے تھے جو شرک کی دلدل میں پھنس چکے ہوئے تھے۔ ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ کچھ معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کی یہ پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ اور آگے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ اب دیکھیں الفاظ تقریباً دونوں کے سیم ہیں، کیونکہ دعوت سیم ہے تو الفاظ بھی سیم ہیں۔ تو فرمایا، اس نے کہا اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہوئی ہے۔ روشن دلیل کیا آ چکی ہوئی ہے کہ ایک پیغمبر اور ایک رسول نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ پہنچائی، اور کہا کہ اے میری قوم، اللہ نے مجھے کہا ہے اپنی قوم کو بتا دو کہ تمہارا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت اگر کرنی ہے تو فقط میری کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ آگے ہے عقیدہ توحید کی اہمیت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ یعنی کہ جو دل کیا تھا گہرائیوں سے توحید پرست بن جاتا ہے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا، ایک جانتا، ایک گردانتا اور اسی پر عمل کرتا ہے، اور دل سے بھی اس کو قبول کرتا ہے اور عمل سے بھی اس کا ثبوت دے کر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بن سکتا ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص قیامت کے روز اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایسا شخص جنتی ہے، ایسا شخص کیا ہے؟ جنت کا مالک ہے، کیونکہ جنت کے اندر فقط توحید پرست جائے گا، مشرک کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے کافروں کے اوپر جنت کو، اور کوئی بھی جو کافر ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ملاتا ہے عبادت کے اندر یا اس کی صفات کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد دے سکتے ہیں، فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ بھی رزق دیتے ہیں اور فلاں بھی دے سکتا ہے، تو جو بھی اس طرح کے نظریات گھڑتا ہے تو ایسا شخص بھی شرک کا مرتکب ہوا، تو اگر بغیر توبہ کے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے شخص کو معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ اور کوئی گناہ ہوں گے چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل اور حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ شرک بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کے تقاضے، اب ہم اس کے تقاضے پڑھتے ہیں کہ مطلب توحید، عقیدہ توحید بنا کر پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید کے چند اہم تقاضے یہ ہیں: اس بات پر یقین اور ایمان رکھنا کہ ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا مالک، میرے وجود کا مالک، میرے جسم کا مالک، آسمان کا مالک، زمین کا مالک، پانی کا مالک، ہوا کا مالک، جانوروں کا مالک، چوپاؤں کا مالک، حشرات کا مالک، اڑنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، دوڑنے والوں کا مالک، چلنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، پھاڑنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، کاٹنے والوں کا مالک، یہ ساری کی ساری چیزوں کا مالک فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اس کے
تقاضے ہیں، تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قل اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تقاضا کیا ہے؟ جب ہم اس بات کا یقین رکھ لیتے ہیں تو پھر تقاضا اس کا کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ سورۃ الفاتحہ میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے۔ مدد مانگنا بھی عبادت ہے، یاد رکھ لیں، مدد مانگنا، مدد حاصل کرنا ما فوق الاسباب، کہ ایک انسان کے بس کے بعد نہیں، ایک شخص بیمار ہے اور دوائیاں اس نے بہت کھائیں، علاج معالجہ بہت زیادہ ہوا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ اب اس کے اوپر کیا ہے؟ ما فوق، ایک ما تحت الاسباب دوائیاں ہیں، ما فوق الاسباب دوائیوں کے اندر اثر ڈالنے والی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے ما تحت الاسباب کے تحت اس نے دوائیاں بھی لی، حکماء کے پاس بھی گیا، اطباء کے پاس بھی گیا، ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا، علاج کروایا، آرام نہیں آیا۔ اب اس نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، ما فوق الاسباب کیا ہے؟ وہ دعا والا ہے۔ تو یہ بھی عبادت ہے، اور مدد مانگنا، مدد حاصل کرنا، یاد رکھ لیں بیٹا یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت فقط اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اسی سے مدد مانگے، کیونکہ ہم نے اقرار بھی کیا ہے، ہم نے کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے مانگنے۔ اور جو لوگ نعرے لگاتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم، یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بیٹا یہ کلمات صحیح نہیں ہے، تو یہ کلمات، ان کلمات سے بچنا چاہیے۔ یا اللہ مدد کرنی چاہیے، یا رحمان مدد کرنی چاہیے، یا خالق مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مدد کرتے بھی ہیں۔ تو یہ نظریہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی مدد کوئی کر سکتا ہے تو یہ باطل عقیدہ ہے، یہ شرک پہ مبنی عقیدہ ہے۔ تو اس طرح کے عقیدے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پر پڑھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں کسی کو ڈالنا، اس میں کسی کو ملانا، تو وہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشانوں کی مدد کرتا ہے، پریشان حالوں کی، مجبوروں کی، اور پریشانی جن کی زندگی بڑی پریشانیوں سے گھری ہوتی ہے، ان کی مدد کون کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بات کرتے ہیں اور خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ ہر کام اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا جائے، یعنی جو بھی آپ نے نیک کام کرنا ہے، جو بھی اچھا کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھ لیں بیٹا کہ اگر دنیا والوں کے لیے اگر کوئی بھی کام ہم نے کیا اور اس کے اندر ذرا سی بھی اس بات کی آمیزش آ گئی کہ یہ فلاں شخص کے لیے اور اس کو دکھانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یاد رکھ لیجیے اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ پر یہ اس کو شرک خفی کہتے ہیں، یہ چھوٹا شرک ہے یہ بھی شرک، لیکن یہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے اسے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ویسے نام اس کا چھوٹا گناہ ہے لیکن یہ حقیقت کے اندر بہت بڑا ہے، یہ شرک خفی اس کو کہا گیا ہے۔ شرک خفی اس لیے ہے کہ انسان عبادت بھی کے اندر رضا کسی اور کی بھی لے آئے، کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی اگر اس کے دماغ میں یہ بات موجود ہو تو فرمایا اس طرح کی عبادت بھی نہ تو قبول ہوگی، الٹا گناہ ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے کوئی چیز روکی جائے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی جائے تو بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ ہم کسی کو دیتے ہیں، اگر مال دیا، کھانا دیا، روٹی دی وغیرہ وغیرہ، تو یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ دینے کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینے کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اگر کسی کو نہیں میں دیتا، کسی سے تعلق میں نے توڑے ہیں، ناتا تعلق رشتہ داری توڑی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے توڑی،
کسی سے محبت کی ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، نمازی ہے، باعمل ہے، تو میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، بڑا پیار و محبت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو جس سے نفرت کی کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کو میں نے بڑی تبلیغ کی ہے، جس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، یہ سمجھتا نہیں ہے، لہذا میں اس سے کنارہ کشی کروں گا اور اس سے تعلق توڑ دوں گا۔ تو تعلق توڑنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اپنی ذاتی انا کے لیے بھی میری اس نے بات نہیں سننی، مجھے پیسے ادھارے نہیں دیے، میں ایسا وہ نہیں کیا، میں ایسا یہ نہیں کیا، لہذا میں اس کو اب بلاؤں گا نہیں، تو میں یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری سے بچا جائے۔ تو یہ کس باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ تقاضوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت انسان کے اوپر ہے اس کا شکریہ ادا کی جائے، الحمدللہ۔ ہر کام کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، یعنی کہ بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ پر کیا جائے، اس بات کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے کہ ساری کائنات صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رزاق مانا جائے، یعنی کہ وہ رزق دینے والا ہے، کہ وہی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ کائنات میں موجود ہر بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو رزق دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور گویا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو۔ تو لہذا ہمیں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ جب انسان ایک عقیدہ باندھ لیتا ہے، پھر عقیدے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو پھر جو ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے، پھر اس کا یہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے دل کے اندر یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم شارٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کو دل سے تسلیم کرنا، پھر زبان سے اقرار کرنا، پھر آگے عمل سے ثبوت دینا۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ 3 چیزوں کا نام ہے: کسی بات کو دل سے تسلیم کر لینا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر عمل کر کے بھی بتانا، تو یہ کہلاتا ہے ایمان۔ اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو ہر لحاظ سے ایک مانا جائے، زبان سے اقرار اور عمل سے ثبوت دیا جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے ایک ماننا، ایک جاننا، اور پھر دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اقرار کرنا، اور پھر عمل سے اس کا ثبوت دینا۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کی ذات ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر عبادت بھی اسی اکیلے کی ہی کی جائے گی۔ عقیدہ توحید کے کوئی دو تقاضے نکات کی صورت میں لکھیے۔ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ آگے ہے عقیدہ توحید اسلام کا، یہ مشق نمبر 2 ہے، MCQ، یہ فل ان دا بلینک ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا ڈیش عقیدہ ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ، بیسک ہے یہ۔ آگے ہے ہر مسلمان ہر روز کلمہ طیبہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ آگے نمبر 3 ہے کہہ دیجئے ڈیش ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور نمبر 4 ہر کام اللہ تعالیٰ کی ڈیش اور خوشی کے لیے کیا جائے، رضا اور خوشی کے لیے کیا جائے۔ آگے ہے ہر کام کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر ڈیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا؟ تو یہ آپ نے بیٹا نوٹ کرنے ہیں۔ آگے ہے میچ دا کالم ہے، مسلمان ہر روز کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے اس میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے قرآن مجید میں عقیدہ توحید کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید یہ اس کے ساتھ تھا، تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، تو یہ ہے قرآن مجید میں عقیدہ توحید کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ آپ نے یہ ریز کر دینا ہے۔ آگے کوئی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا، تو یہ اس کے ساتھ ملتے گا۔ آگے ہے ٹک کراس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے سب نے توحید کی تعلیم دی، بالکل دی۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضرت صالح السلام نے کہا اے قوم خدا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بالکل ایسے کہا تھا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری نہیں، ضروری ہے، تو لہٰذا یہ غلط ہے۔ ہر کام کے صرف دوسروں پر بھروسہ کیا جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ آگے لانگ کویشچن ہے، چونکہ ہم نے ریڈنگ کر لی ہے، بس آپ کو میں نشان لگا دیتا ہوں کہ آپ نے لانگ کویشچن جو ہے وہ کہاں سے یاد کرنا ہے۔ پہلا عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کیجیے، تو یہ لانگ کویشچن یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سارا عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ سارا۔ اور
اس کے بعد یہ دلائل ہے قرآن پاک کی آیات سے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور آیت سورہ صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ تو یہ کہ توحید کی اہمیت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ تو یہ بیٹا یہاں تک اس کا آنسر کمپلیٹ ہے، یہاں تک پھر سے نوٹ کر لیں اس کو، یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ توحید کی اہمیت اور یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے عقیدہ توحید کے اہم تقاضے تفصیل سے تحریر کریں۔ تو یہ بیٹا یہاں سے یہ کوشچن نمبر 2 شروع ہوتا ہے، عقیدہ توحید کے چند اہم تقاضے یہ ہیں، ٹھیک ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے سارا، اور یہ ختم ہوتا ہے یہاں تک۔ یہ نشان لگا لیں آپ، 1 2 3 4 5 6 7 8 پوری لائنیں ہیں اور ایک چھوٹی سی لائن یہ ہے، اور اوپر سے ایک قرآن پاک کی آیت کا حوالہ ہے، اور یہاں تک۔ تو بیٹا اللہ پر ایمان کا یہ جو چیپٹر ہے ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ چیپٹر ہم پڑھتے ہیں اذان۔ اذان کا مقاصد، یہ جو مقاصد تدریس ہیں، اذان کا مفہوم بیان کر سکیں، اذان کی کلمات اور ان کا ترجمہ پڑھ سکیں، اذان کی فضیلت اور اہمیت کا جائزہ لے سکیں۔ اہم الفاظ ہیں اذان، پکارنا، مؤذن، فرض، کلمات، اہمیت، فضیلت، آداب۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ مفہوم: اذان کے لغوی معنی پکارنا، بلانا، آواز دینا یا اور اعلان کرنا۔ اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات جو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اونچی آواز میں ادا کیے جائیں۔ جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں۔ اذان ایک اعلان ہے جو مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسلمان نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ پکارنا یا آواز دینا۔ یہ ایک خاص اصطلاح ہے کہ جب کسی کو بلانا ہو کسی چیز کی طرف تو ہم اس کے لیے منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب نماز کے لیے بلانا ہو تو اس کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اذان دینا، یعنی کہ کوئی شخص اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ کر یہ باور کروائے کہ اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو لہذا دنیاوی سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ جو مسلمانوں اذان ایک اعلان ہے جو مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسلمان نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ایک مسلمان اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے اب نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، نماز کے لیے مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں نماز کے لیے اذان کی جو ابتدا ہے وہ کب ہوئی تھی۔ اذان کی ابتدا مسلمانوں پر نماز مکہ میں ہی فرض ہو گئی تھی، لیکن اذان کی ابتدا ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے نماز کے لیے کسی بلاوے یا اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور انہیں کھلے عام نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کے لیے بلانے کا کوئی
خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں مشورہ کیا گیا تو صحابہ کرام نے مختلف تجاویز دی۔ اب نماز چونکہ مکہ کے اندر بھی پڑھی جاتی تھی لیکن اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں حالات مسلمانوں کے لیے بہت نازک تھے، وہاں پر با جماعت اس طرح نماز ادا کرنا تو بڑا ہی مشکل تھا کہ انسان کھلے عام نماز ادا کرے۔ تو اس کے لیے کوئی اتنا خاص بندوبست نہیں تھا، لیکن جب مسلمان مدینے تشریف لے گئے اور مدینہ پاک تشریف لے جا کر اب مسلمانوں کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ ہوا، تو اب معاملہ یہ طے پایا کہ مسئلہ یہ آنے لگ پڑا کہ اب کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کو کر کے سب کو نماز کے لیے ہم بلائیں۔ تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، آپ گھنٹی بجائیں یا ٹلی جو ہم کہتے ہیں وہ بجائیں، کچھ اس طرح کی باتیں۔ تو فرمایا یہ تو یہود و نصارہ کے طریقہ کار ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ تو مختلف صحابہ کرام نے تجاویز جو ہے وہ پیش کی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے بچوں کو اکٹھا کرنا ہو تو اسکول میں کیا بجائی جاتی ہے؟ بیل بجائی جاتی ہے، اور بریک کے لیے اسمبلی کے لیے تو پھر زور زور سے بجایا جاتا ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نماز کے لیے بلانے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہو، یعنی کہ بالکل یونیک ہو، بالکل ڈیفرنٹ ہو، پرانے طریقے اور پرانے جو طریقے ہیں ان جیسا نہ ہو، بڑے اچھے اور بڑا منفرد اور یونیک قسم کا طریقہ ہو۔ تو اور اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت بھی نہ ہو۔ سب سے اہم چیز ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول اسلام کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے یہ، کہ آپ ہمیشہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو کام جو تھے ان کے بالکل برعکس کرتے تھے، ان کے بالکل الٹ کیا کرتے تھے تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کی کلمات اور طریقہ دوسرے وسلم کو وحی کر دیا۔ یہ بات تھوڑی سی یہاں پر کچھ اس میں کٹ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات فوراً القاء نہیں کیے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آئی تھی اور خواب میں ان کو کلمات سے بتائے گئے، اور پھر ایک اور صحابی کو بھی وہی الفاظ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سنائی دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جب الفاظ پیش کیے، آپ علیہ السلام نے ان الفاظ کی تعریف کی، اور وہ الفاظ پھر جامع بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو جو اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کو سکھلائے گئے، وہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ جائیں اور اذان ان الفاظ کے ساتھ ادا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن مقرر فرمایا، اسی وجہ سے حضرت بلال کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ اذان کا یہ طریقہ آج بھی جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اذان کی کلمات کون سے؟ اب ہم اذان پڑھتے ہیں، سب بچوں کو اذان کی کلمات یاد ہونی چاہیے۔ اذان کی کلمات اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب اللہ اکبر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ 4 مرتبہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، 4 مرتبہ۔ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ۔ اور بعد میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو کر دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 مرتبہ۔
حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ بھی 2 مرتبہ، اللہ اکبر، یہ یہاں پر 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ 4 مرتبہ پڑھنا تھا، اب آخری جب پڑھیں گے تو 2 مرتبہ. اب یہ لا الہ الا اللہ، تو یہ 1 دفعہ لا الہ. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جتنی بڑی کائنات جس کی آج سائنسدانوں نے تحقیق کی، انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے. اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے بہت بڑے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آؤ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہاں پر اس کی تفسیر بتائی گئی ہے. شروع میں اللہ اکبر 4 بار پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر 2 بار، اور آخر میں لا الہ الا اللہ 1 بار پڑھا جاتا ہے. فجر کی نماز کے لیے دیے جانے والی جو اذان ہے اس میں 2 الفاظ، 2 مرتبہ، الفاظ تو ایک ہے لیکن 2 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، وہ مزید ہیں. حی علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم، یہ پڑھے جاتے ہیں، کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اذان کے باقی کلمات ادا کیے جاتے ہیں. یعنی کہ فجر کی اذان فجر کی جو اذان ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے، بس اس میں حی علی الفلاح کے بعد کچھ الفاظ جو ہے وہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں. وہ ہے حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم. آگے ہے اذان کی اہمیت و فضیلت. اذان نماز جیسی اہم اور فرض عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے. مختلف وجوہات کی بنا پر انسان بعض اوقات نماز سے غافل ہو جاتا ہے. اذان کی آواز اسے غفلت سے جگاتی ہے. بعض انسان ایسا ہوتا ہے جو کسی کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، گھر میں، باہر، کہیں پر بھی، تو اذان کے جو الفاظ ہوتے ہیں جب اس کے کانوں سے ٹکراتے ہیں تو پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میری تو نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے، میری نماز کا وقت ہے. تو لہذا وہ کیا کرتا ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کر، ایک مومن مسلمان کی بات کی جا رہی ہے، پھر وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر کیا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے. مختلف وجوہات کی بنا پر انسان بعض اوقات نماز سے غافل ہو جاتا ہے. اذان کی آواز اسے اس غفلت سے جگاتی ہے اور اسے اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے. اذان کی آواز سن کر مسلمان مرد مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور خواتین گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں. یعنی اذان جب ہو جاتی ہے تو پھر ایک فرق آ جاتا ہے کہ ایک مومن مسلمان مرد مسجد کی طرف آ جاتا ہے اور عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرنا شروع کر دیتی ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر عورتیں مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں، لیکن اب تو وہ سسٹم نہیں رہا، ماحول نہیں رہا، لیکن اللہ کے رسول اسلام کے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا. اگر آج بھی کوئی عورت مسجد کے اوپر والے حصے میں آ کر نماز ادا کرنا چاہے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے.
اس طرح اذان نماز کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمان ایک دن میں 5 بار اذان سنتا ہے، جس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کا نام سنتا ہے، نماز کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی احساس کی بنیاد پر وہ دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی کاروبار میں لگا ہے، کوئی باتوں میں لگا ہے، بزنس میں لگا ہو، تو ان تمام مشاغل کو ایک طرف رکھ کر وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، دربار میں آنا ہے اور حاضری دینی ہے اور کہنا ہے یا اللہ آپ پاک ہیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے، آپ جزا و سزا کے دن کے مالک ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح کی ساری باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہوتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک نمازی ہوتا ہے تو جب وہ نماز ادا کرتا ہے کأنہ یناجی ربہ، وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ ہمارے اندر وہ کیفیت بہت مشکل طاری ہو پائے کہ ہم یہ سوچ کر نماز ادا کریں کہ ہمیں ہمارے رب سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر جب انسان کے ذہن کے اندر یہ کیفیت طاری نہ ہو پائے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ کیفیت طاری انسان کو کر لینی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے اور کسی ایسی جگہ جا کر رکتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان دڑکی لگا دیتا ہے، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ اس کو اذان کی جو آواز ہوتی ہے وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور جن گھروں کے اندر اذان کا اہتمام کیا جاتا ہے یا اذان کہی جاتی ہے، ان گھروں کے اندر کبھی بھی جو شیطان ہوتا ہے وہ آ نہیں سکتا ہے۔ ان کے گھروں کے اندر شیطان ڈیرے نہیں لگاتا ہے۔ اور ہمارے وہ گھر جو جنات اور شیطانوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ٹیلی ویژن، اس کے اوپر لگنے والے گانے۔ تو آپ کے لیے بیٹا یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان تمام چیزوں سے جو شیطان جو ہوتے ہیں وہ محظوظ ہوتے ہیں۔ تو شیطان جن کاموں سے محظوظ ہوتے ہیں، اگر ہم وہ کام کریں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے قریب رہیں گے، ارد گرد جو ہے وہ بسیں گے۔ تو لہذا ہم نے خود ہی ان کو اپنے گھروں کے اندر جگہ دی ہے۔ تو جب ہم اذان کی آواز اپنے گھروں میں رکھیں گے اور اذان خود بھی دیں گے، اذان سنیں گے بھی اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے کیا ہو جائیں گی؟ بھاگ جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے ہوتا ہے۔ مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمات دہرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ہر کوئی اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ مؤذن اس کو نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ مؤذن، اذان دینے والا، مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے مسلمان معاشرے میں اس کی بہت عزت ہوتی ہے۔ مؤذن کی آواز سن کر جتنے زیادہ افراد نماز کے لیے آتے ہیں، مؤذن کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث رسول کے مطابق آخرت میں مؤذن کا مقام بہت بلند ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اذانیں دیا کرتا تھا قیامت کے روز، اس کی گردن جو ہے وہ لمبی ہوگی اور یہ سب سے نمایاں ہو رہا ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر اذان دیا کرتا تھا۔ آگے آداب۔
اذان پاک صاف ہو کر دینی چاہیے. اذان نماز کا وقت شروع ہونے پر دینی چاہیے. اذان دیتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے. اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے تاکہ سننے والوں کو سمجھ آئے. اذان سننے والے کو وہی الفاظ دہرانے چاہیے جو مؤذن کہتا ہے. تو اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں. اذان کے لفظی معنی لکھیے. یہ شارٹ کوشچن ہے. اذان کے لفظی معنی: پکارنا، آواز دینا، بلانا. یہ اس کے کیا ہیں؟ یہ لفظی معنی ہے. آگے ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اذان کی ابتدا مدینہ میں ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلی اذان حضرت بلال نے دی. فجر کی نماز فجر کی اذان میں کن کلمات کا اضافہ ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. یہ الفاظ ہیں جو اس میں اضافہ کیا جاتا ہے اس میں 4 نماز اذانوں کے علاوہ. آگے مشق نمبر 2 ہے سوالات پڑھ کر درست جوابات کے گرد دائرہ لگائیے. جو شخص اذان کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نمازی، مؤذن، قاری، حافظ. اسے کہتے ہیں مؤذن. مسلمانوں پر نماز کس جگہ فرض ہوئی تھی؟ مکہ میں. اذان کی آواز سن کر مسلمان کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ روزے کی، کاروبار کی، جہاد کی، نماز کی. بھائی نماز کی تیاری کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کیا مقرر کیا؟ قاضی، سپہ سالار، مؤذن، خلیفہ. مؤذن مقرر کیا. اذان کے شروع میں اللہ اکبر کتنی بار کہا جاتا ہے؟ 1 2 3 4 4 بار کہا جاتا ہے. فجر کی نماز کے لیے اذان الصلاۃ خیر من النوم کتنی بار کہا جاتا ہے؟ 2 دفعہ. اذان کی آواز سن کر کون بھاگ جاتا ہے؟ کافر، مشرک، آدمی، شیطان بھاگ جاتا ہے. اذان دیتے وقت مؤذن کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ مسجد میں، قبلہ، محراب، آبادی. قبلے کی جانب اس کا منہ آنا چاہیے. آگے ہے اذان کی ابتدا مکہ میں ہوئی؟ نہیں، اذان کی ابتدا مدینہ میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نماز کے لیے بلانے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو اپنی
منفرد حیثیت رکھتا ہو، بالکل حیثیت۔ مسلمان ایک دن میں 5 بار اذان کی آواز سنتا ہے جس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مؤذن کی آواز سن کر جتنے زیادہ افراد نماز کے لیے آتے ہیں مؤذن کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اذان کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے، نہیں، اذان وقت پہ دی جائے۔ آگے ہے میچ دا کالم۔ اذان اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات جو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اونچی آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نمبر 1 یہاں تک۔ اذان کی آواز سن کر مسلمان مرد مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور خواتین گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو یہ نمبر 2۔ مؤذن کے ساتھ اذان کی کلمات دہرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ نمبر 3۔ اذان نماز کا وقت شروع ہونے پر دینی چاہیے۔ نمبر 4۔ تو یہ بھی نمبر 4۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آخرت میں مؤذن کا مقام بہت بلند ہوگا۔ نمبر 5۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ آگے 10 ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان کے ابتدا کس طرح ہوئی؟ تفصیل سے لکھیے۔ اذان کی اہمیت فضیلت پہ نوٹ لکھیے۔ اذان کے آداب طریقے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں اذان سے مراد۔ اذان کے لغوی معنی پکارنا اور بلانا اور آواز دینا۔ اسلام میں اذان سے مراد اور مخصوص کلمات ہیں جو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اونچی آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں۔ اذان ایک اعلان ہے جو مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسلمان نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیٹا یہاں تک ہے اس کا آنسر، پہلے کوشچن کا آنسر۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے اذان کی ابتدا۔ مسلمانوں پر نماز مکہ میں فرض ہوئی تھی، لیکن اذان کی ابتدا ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے نماز کے لیے کسی بلاوے یا اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور انہیں کھلے عام نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کے لیے بلانے کا کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں مشورہ کیا گیا تو صحابہ کرام نے مختلف تجاویز دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نماز کے لیے بلانے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہو، اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو۔ اس میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کی کلمات اور طریقہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن مقرر فرمایا، اسی وجہ سے حضرت بلال کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ اذان کا یہ طریقہ ساری جاری و ساری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو یہ یہاں تک کمپلیٹ ہے۔ آگے اذان کی اہمیت، یہ کوشچن نمبر 3 ہے، یہ یہاں تک آتا ہے۔ یہ آپ نے یہ تقریباً سارا کرنا ہے، اذان کی اہمیت۔
یہ اذان نماز جیسی اہم اور فرض عبادت کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ساری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ تقریباً 11 لائنز ہیں، اور یہ آپ نے ساری یاد کرنی ہے۔ آخری کوشچن ہے نمبر 4 کوشچن ہے، آداب ہے۔ آداب بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ اذان پاک صاف کو کر دینی چاہیے، اذان نماز کا وقت شروع ہونے پر دینی چاہیے، اذان دیتے وقت کی رخ ہونا چاہیے، اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے، اذان سننے والے کو وہی الفاظ ہونا چاہیے جو مؤذن کہتا ہے۔ تو یہ یہاں تک کمپلیٹ ہے۔ تو یہ اذان والا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آگے ہم پڑھیں گے نماز والا چیپٹر پڑھیں گے۔ تدریسی مقاصد، نماز کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم بتا سکیں، نماز کی اہمیت بتا سکیں، نماز کی قسمیں اور اصطلاح نماز بیان کر سکیں۔ اہم الفاظ: صلاۃ، عبد، نماز، ستون، کنجی۔ اور اصطلاحات نمازی اور مخصوص۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ آگے ہے رکوع کے معنی جھکنا، نماز میں قیام کے بعد تک نمازی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جما کر اللہ کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے۔ رکوع میں نمازی سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی جھکا دیتا ہے اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ آگے قوما، رکوع کے بعد نمازی سیدھا کھڑا ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتا ہے، اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ ایک قوما ہوتا ہے جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ وہ والا ہو رہا ہے۔ سجدہ، سجدہ کی جمع سجود ہے۔ سجدے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر ٹکا دینا۔ سجدہ نماز کا اہم جزو ہے، اس کو جزو نہیں پڑھنا، جزو ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے پروردگار کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے۔ نماز میں سجدہ فرض ہے۔ نماز جنازہ کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی رکعتیں پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر 2 جو سجدے ہوتے ہیں وہ مست ہوتے ہیں، جو انسان اپنے سر کو جھکا کر اپنی پیشانی اور اپنے پورے وجود کو نیچے لگا دیتا ہے، اور یہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان اپنے اللہ اور اپنے معبود کے سامنے اس طرح کیفیت بنا لیتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق کہ اقرب ما یکون العبد، کہ سب سے زیادہ قریب انسان اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا اہم رکن ہے۔ آگے ہے جلسہ، نمازی سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتا ہے، پھر توقف کر کے اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سجدے میں جاتا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے اس عمل کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو بیٹا اس میں اس جلسے کے اندر ایک دعا ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں، صرف یہ دعا ہے، رب اغفر لی۔ کیا ہے؟ یہ 2 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے 2 سجدوں کے درمیان۔ جو جلسہ ہوتا ہے جب انسان پہلا سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر کے اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے درمیان جو تھوڑا سا لمحہ ہوتا ہے اس میں یہ 2 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، پھر دوبارہ پھر سجدے میں جانا ہے۔ قاعدہ، نماز کی دوسری اور آخری رکعت ختم کرنے سے پہلے نمازی 2 زانو ہو کر بیٹھتا ہے، اس عمل کو قاعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کے معنی گواہی دینا، نماز میں قاعدہ کی حالت میں بیٹھ کر اتحیات کے بعد یہ کلمات کہے جاتے ہیں،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، انہیں تشہد کہتے ہیں۔ تشہد میں نمازی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سلام، آخری رکعت میں نماز اتحیات، درود شریف اور دعا کے بعد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی نماز مکمل کرتا ہے۔ تو یہ ایک مکمل نماز کا طریقہ بھی یہاں پر ہے۔ نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے، نماز کی حالتوں کے اندر وہ ہے، یہ سارا ہم نے نماز کے اس چیپٹر میں پڑھا ہے۔ اب اس نماز کے ٹاپک کے اب ہم مشقی سوالات کی طرف آئیں گے۔ نماز کے لفظی معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ آگے ہے نماز سے کیا مراد ہے؟ نماز سے کیا مراد ہے؟ نماز وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، یعنی کہ جو ایک دن کے اندر 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، جس کے لیے اسپیشل بلایا بھی جاتا ہے اذان کے ذریعے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ نماز۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تو اللہ اکبر یہ جو تکبیر ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ نماز کی دوسری اور آخری رکعت ختم کرنے سے پہلے نمازی 2 زانو ہو کر بیٹھتا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ۔ آگے مشق نمبر 2 ہے، سوالات پڑھ کر درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ حکم ماننے کے لیے، کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ بندے کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ عبد استعمال ہوا ہے۔
افضل ترین عبادت کس کو قرار دیا گیا ہے؟ روزہ، حج، زکوٰۃ اور نماز۔ نماز کو بھی سب سے اہم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ عملوں پر، نیکیوں پر، نیتوں پر، انسانوں پر، نیتوں پر ہے۔ قیام کے کیا معنی ہے؟ ٹھہرنا، سیدھے کھڑے ہونا، بیٹھنا یا جھکنا۔ سیدھے کھڑے ہونا اس کے معنی ہیں۔ آگے مشق نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ یہ فل ان دا بلینک ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے ڈیش عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ڈیش ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ آگے ہے نماز ڈیش اور نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ نماز ہدایت۔ نماز انسان کے سیرت و کردار کو ڈیش کے مطابق ڈھالتی ہے۔ نماز انسان کے سیرت و کردار کو اسلام کے مطابق ڈھالتی ہے۔ ہر کام میں ڈیش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تشہد کا معنی ہے گواہی دینا۔ یہاں آتا ہے نیت۔ ہر کام میں نیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آگے نماز چند مسلمانوں پر فرض ہے، ٹک کراس ہے، چند تمام مسلمانوں پر۔ نماز اللہ کی یاد اور عبادت کا بہترین طریقہ ہے، صحیح۔ نماز کو دین کا ستون اور جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے، صحیح۔ نیت دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کو کہتے ہیں، غلط۔ تشہد میں نمازی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے رسول ہیں، بالکل ایسی بات ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ آگے میچ دا کالم ہے۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جسے دن اور رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان الگ بار فرض ہے، تو یہ ایک یہاں پر اور ایک۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی نجات پانے والے ہیں، تو یہ دوسرے کا یہ بھی دو۔ نماز کے دوران ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے مخصوص الفاظ، ان کو اصطلاح میں نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے رکوع کے بعد نمازی سیدھا کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد کہتا ہے۔ تشہد کے معنی گواہی دینا، تو یہ بیٹا آپ نوٹ کر لیں۔
آگے لانگ کوشچن ہے، نماز کی اہمیت لکھی، سنت اور نفل نماز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، فرض اور واجب نماز پر نوٹ لکھیے، اصلاح نماز سے مراد کوئی سی 5 اصلاحات نماز پر نوٹ لکھیے۔ نماز کی اہمیت، جی یہاں سے شروع ہوتا ہے کوشچن نمبر 1، نماز اسلام کا رکن ہے، یہ تمام باتوں سے افضل ہے، یہ سارا یہاں تک، یہ آپ نے سارا پیج کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں نیچے اور یہاں تک، یہ ساری کی ساری نماز کی اہمیت کا کوشچن ہے، تو کوشچن نمبر 1 جو ہے وہ یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ پھر سے نوٹ کر لیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سارا پیج، اور آگے یہ ساری لائن یہاں تک کرنا ہے آپ نے۔ آگے کوشچن ہے جو کہ اس بک میں تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سنت اور نفل نماز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے۔ سنت نماز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرض نماز کے بعد ادا کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ یہ سنت نماز ہے اور یہ فرض نماز جس کو اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے۔ فرض نماز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، اور سنت نماز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم نہیں کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ فرض نماز کے بعد یہ رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ بیٹا ایک کوشچن ہے، فرض اور واجب نمازوں پر نوٹ لکھیں۔ بیٹا یاد رکھ لیں، چاہے لفظ فرض ہو، چاہے واجب ہو یا لازم ہو،
ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا تو فرق اس میں یہ ہے، فرض پہلا درجہ ہے، واجب دوسرا درجہ اور لازم یہ تیسرا درجہ ہے۔ یعنی کہ فرض ایسی چیز ہوتی ہے جو بالکل مطلب اس کے لیے چھوڑنا ناممکن ہو جائے اور بالکل پکا ہو جائے، اور واجب وہ ہے جو بھی بڑا ہی پکا ہوتا ہے لیکن تھوڑی بہت اس میں گنجائش ہوتی ہے، اور لازم اس میں واجب سے کم جو ہے وہ پختگی ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ پختگی وہ فرض بھی ہوتی ہے، اس کے بعد واجب میں اور اس کے بعد لازم میں۔ آگے ہے اصطلاحات نماز سے کیا مراد ہے۔ کوئی سی 5 اصطلاحات نماز پر نوٹ لکھیے۔ اصطلاحات نماز کے دوران ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو اصطلاحات نماز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے آپ کوئی سے بھی 5 کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے، 2 3 4، یہ رکوع 5 6، یہ سجدہ 7، جلسہ 8، قاعدہ 9، تشہد 10، سلام 11۔ تو یہ 11 پوائنٹ ہیں۔ ان 11 پوائنٹ میں سے آپ جو دیکھ لیں، جو آپ جو یاد کر سکتے ہیں، آپ قاعدہ، تشہد، جلسہ یہ تینوں یاد کر سکتے ہیں۔ قومہ یاد کر لیں، جو اس میں سے چھوٹے سے ہیں وہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو یہ ان 11 اصطلاحات میں سے آپ کوئی بھی 5 جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو لانگ کوشچن جو اصطلاحات نماز سے کیا مراد ہے وہ بھی میں نے کو بتا دیا ہے، اور 5 اصطلاحات پر نوٹ لکھیں، اور میں نے آپ کو اصطلاحات پر نشان لگا دی ہیں۔ تو آپ ان 11 اصطلاحات میں سے کوئی سے بھی 5 یاد کر کے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے چیپٹر ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ سب سے پہلے ہے تدریسی مقاصد۔ نماز جنازہ کا مفہوم بتا سکیں، نماز جنازہ کا طریقہ بتا سکیں، نماز جنازہ کی اہمیت بیان کر سکیں۔ اہم الفاظ ہیں کفن، نماز جنازہ، بخشش، مغفرت، موت، ہمدردی، مدد اور تعزیت، جو میت کی تعزیت کی جاتی ہے نا اس کے بارے میں ہے۔ مفہوم: جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اسے غسل دے کر صاف ستھرا لباس پہنایا جاتا ہے، اس سفید لباس کو کفن کہتے ہیں۔ اس کے بعد میت کو باعزت طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، لیکن اسے دفن کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ دعا باجماعت نماز کی صورت میں ہوتی ہے۔ باجماعت نماز کی شکل میں کی جانے والی یہ دعا نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ مرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ کا بندوبست کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد کہ اگر کسی علاقے کے چند مسلمان نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان پر آخری حق ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ایک مسلمان پر یہ لازم ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے
کہ اس فوت شدہ اپنے بھائی کا جنازہ ضرور پڑھے، کیونکہ اس کے اب اس کی آخری ملاقات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق بیان فرمائے ہیں، تو ان حقوق میں سے ایک حق یہ نماز جنازہ بھی ہے۔ تو یہاں سے پہلے ہم لانگ کویشچن کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ساتھ نشان لگاتے جاتے ہیں۔ پہلا لانگ کویشچن ہے نماز جنازہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سارا کا سارا وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے مفہوم۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک یہ ختم ہوتا ہے، لیکن اسے دفن کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ دعا باجماعت نماز کی صورت میں ہوتی ہے، باجماعت نماز کی شکل میں کی جانے والی یہ دعا نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ تو یہ سارا بیٹا یہاں تک یہ فرسٹ کویشچن ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ اپنے الفاظ میں لکھیے، کہ اب نماز جنازہ ادا کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ لانگ کویشچن نمبر 2 ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ نماز جنازہ کے لیے مسلمان امام کے پیچھے صفیں باندھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میت امام کے سامنے ہوتی ہے، امام تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو باقی مسلمان بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور آخرت میں میت کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں کوئی رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، یہ نماز قیام کی حالت میں ادا کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو نماز جنازہ ہے، جس کو ہم جنازے کی نماز کہتے ہیں، اس کے لیے نہ تو کوئی اذان ہے، نہ تو کوئی تکبیر ہے، نہ ہی سجدہ ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی رکوع ہے، اور یہ کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے، اور میت بالکل سامنے ہوتی ہے، اور اگر میت سامنے رکھ کر اس نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ اگر میت مذکر ہے تو سینٹر میں، اگر میت مؤنث ہے تو میت کے سر کی طرف سے کھڑا ہو جائے، اور اس میں پہلے تکبیر، اس میں ٹوٹل 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر میں میت کے لیے مغفرت کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیری جاتی ہے۔ تو یہ بیٹا طریقہ ہے نماز جنازے کا، یہاں تک کمپلیٹ ہو۔ آگے ہے اس کی اہمیت۔ نماز جنازہ کی اہمیت مختصر لکھے، تو یہ لانگ کویشچن نمبر 3 ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہر انسان اس دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے آیا ہے، اس مقررہ وقت کے بعد اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے واپس اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آگے ہے، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ اسے ایک دن مر کر دنیا سے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں آیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زندہ ہی رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ تمام کے تمام جو جاندار ہے، جس کو نفس کہتے ہیں، اس پر موت آنی ہے، اور کل من علیہا فان، اللہ نے فرمایا تمام کے تمام فنا ہونے والے ہیں، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرا رب ہی جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ ایک نئے سفر پر گامزن ہو جاتا ہے، جہاں اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس
تو اللہ نے دوسرے مسلمانوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونے کا بہت ثواب ہے۔ حضرت مسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جنازے میں شریک ہوا اس وقت تک شریک رہا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے لیے ایک پہاڑ جتنا ثواب ہے۔ جو کفن کرنے تک شریک رہا، اس کے لیے 2 بڑے پہاڑوں جتنا ثواب ہے۔ یعنی کہ اتنی زیادہ اس بندے کو نیکیاں ملتی ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، اور جیسے جنازہ ہی نہیں پڑھتا بلکہ اس کے کفن دفن تک بھی سارے معاملات میں اس کے ساتھ رہتا ہے، تو اس بندے کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ ایک بہت بڑے پہاڑ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کوئی بھی جو آپ کے خصوصی طور پر جو ریلیٹیو میں سے ہیں یا محلے داروں میں سے ہیں، کوئی بھی لوگ جو فوت ہو جائے تو آپ کو جنازہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑنا چاہیے یہ فرض کفایہ ہے، ہماری طرف سے کوئی اور پڑھ لے گا۔ آپ کسی کا جنازہ پڑھو گے تو کل کوئی آپ کا جنازہ پڑھے گا۔ آگے کوشچن ہے، نماز جنازہ اسلامی تہذیب کے کن پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے؟ تفصیل سے تحریر کریں۔ یہ آخری کوشچن ہے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اب ہم یہ والا پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ اور اسلامی تہذیب کے اہم پہلو، یہ ہے کوشچن نمبر 4۔ اجتماعیت۔ نماز جنازہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو اجاگر کرتی ہے اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو باقی مسلمان بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے غم میں سب مل کر شریک ہوتے ہیں۔ مدد کا جذبہ۔ نماز جنازہ مسلمانوں میں اپنے مرحوم بھائی کے اہل و عیال کی مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، لہذا مسلمان ہر طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں اور اپنے مرنے والے مسلمان بھائی کے گھر والوں اور مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ آگے ہے ہمدردی کا اظہار۔ نماز جنازہ میں شرکت سے ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو باقی مسلمان اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اسے عزت و احترام کے ساتھ دفن کرتے ہیں۔ یعنی ہمدردی بھی ہوتی ہے کہ آج یہ بھی فوت ہوا ہے، اس کے گھر والے بیچارے کتنے پریشان ہیں، اور پھر ان کی غم خواری کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، تو یہ سارے کے سارے ایک اسلامی تہذیب ہمیں یہ وہ چیزیں سکھلاتی ہے کہ اگر کسی گھر فوتگی ہو جائے اور پہلے تو ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ تعزیت بھی کرنی ہے، اور ان کو اگر کوئی بھی مالی یا فزیکلی طور پر کوئی بھی مدد چاہیے تو ان کی مدد ضرور کرنی ہے۔ لہذا مسلمان ہر طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں اور اپنے مرنے والے مسلمان بھائی کے گھر والوں اور مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ ہمدردی کا اظہار۔ نماز جنازہ میں شرکت سے ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو باقی مسلمان اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اسے عزت و احترام کے ساتھ دفن کرتے ہیں، میت کے اہل و عیال اور رشتہ داروں سے تعزیت کرتے ہیں اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں۔ یعنی کہ تسلی بھی دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ کو یہ صدمہ پہنچا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بغیر ہچکچاہٹ کے ہم سے کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کے اس پریشانی میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ وہ تسلی والے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ جن کے گھر کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو ان کی طرف سے یہ الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ آگے ہے نظم و ضبط۔ مسلمان نظم و ضبط طریقے سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جس سے ان کا نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے دوسروں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان غم
کے موقع پر بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ آخرت کی تیاری۔ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ انہیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، لہذا مسلمان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کچھ تہذیبی معاملات تھے اسلامی کہ نماز جنازہ پڑھ کر پھر ہمیں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ اجتماعیت وہاں سے ظاہر ہوتی ہے، مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اور آخرت کی تیاری اس جنازے کو دے کر یہ احساس ہوتا ہے کہ آج یہ فوت ہوا ہے، کل کو میری بھی باری آ سکتی ہے، تو پھر میں ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کروں۔ اب ہم مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کفن سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اسے غسل دے کر صاف سفید کپڑا پہنایا جاتا ہے، اسے کفن کہتے ہیں۔ نماز جنازہ سے کیا مراد ہے؟ فوت ہونے والے کو دفن کرنے سے پہلے نماز میں دعائیں دی جاتی ہیں۔ نماز جنازہ کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نماز جنازہ پڑھتے وقت میت کہاں رکھی جاتی ہے؟ سامنے رکھی جاتی ہے۔ آگے نماز جنازہ سے لے کر میت کو دفن کرنے تک ساتھ رہنے والے شخص کے لیے ثواب ہے ایک پہاڑ کے برابر۔ آگے ہے فل ان بلینک ہے، میت کے لیے واجب نماز کی شکل میں کی جانے والی دعا نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر ایمان ہے کہ اسے ایک دن مر کر اس دنیا سے جانا ہے۔ جو نماز جنازہ پڑھے جانے تک شریک رہے اس کے لیے ایک پہاڑ مسلمان میت کے ڈیش و شدہ سے تعزیت
مسلمان میت کے اہل و عیال اور رشتہ داروں سے تحریک کرنا. نماز جنازہ مسلمانوں کی بحث اجاگر کرتی ہے. اجتماعیت. نمبر 7 پہ ہے اگر ایک مسلمان کو کوئی ڈیش پہنچے، تکلیف پہنچے، باقی مسلمان تکلیف محسوس کرتے ہیں. نماز جنازہ ڈیش کی حالت میں ادا کی جاتی ہے، قیام کی حالت میں. ٹھیک ہے، قیام سیدھا کھڑے ہو کے کی جاتی ہے. آگے ہے ٹکراس ہے، میت کو دفن کرنے سے پہلے اللہ سے اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز جنازہ میں لوگ امام کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آنسر جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا ہے کہ دائیں بائیں امام کے پیچھے جو ہے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے. نماز جنازہ میں ایک سجدہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے. یہ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. نماز جنازہ مسلمانوں میں اپنی مردہ بھائی کے اہل و عیال کی مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے. تو بیٹا اگر نماز جنازہ میں لوگ امام کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. اگر امام کے بالکل ساتھ اور دائیں بائیں ہیں تو یہ غلط ہے. آگے میچ کا کالم ہے مرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ کا بندوبست کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے چند مسلمان نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. یہ دو امام تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو باقی مسلمان بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. نمبر 3 تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. آخری ہے مسلمان منظم طریقے سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں جس سے ان کی نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بیٹا آپ اس کو نوٹ کر لیں. تو یہ ہمارے 4 جو ہے ٹاپک باب دوم کے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.